بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ تمام اہل ایمان کو عید سعید فطر بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سب مومنین کو عید کی خوشیاں نصیب کرے۔ آج اس یوم العید کے موقع پر بھی کلام نور میں سے کچھ احادیث معصوم لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ، کہ یہ عید حقیقتاً ان لوگوں کے لیے عید ہے اللہ جن کے روزے کو قبول فرما لے، اور خداوند عالم جن کے قیام کو، جن کی عبادات کو، جن کی نمازوں کو قبول کرے اور قدردانی کی نگاہ سے دیکھے۔ پھر فرمایا کل یوم لا یوصی اللہ فیہ فہو عید، فرمایا کہ ہر وہ دن جس دن اللہ کی نافرمانی نہ ہو مومن کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں خوشی والا دن مومن کے لیے وہ شمار ہوتا ہے جس دن وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے۔ خدا کرے کہ مومن کے لیے ہر دن عید کا دن بن جائے، ہر دن وہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت سے بچ جائے۔ اللہ ہم سب کو، تمام محبان امیر المومنین علیہ السلام کو ہمیشہ ہر روز معصیت سے محفوظ رکھے، گناہوں سے محفوظ رکھے، اور ہر دن عید کا دن ہو جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا من لا یعذر الفقی میں یہ حدیث مبارک موجود ہے، الا وان ھذا اليوم یوم جعلہ اللہ لکم عیدا۔ بعض ہمارے مومنین جو اس دن کو شاید عید کا دن نہیں سمجھتے، ان کے لیے یہ مولا کا جو کلام ہے وہ ایک لمحہ فکریہ ان کو سوچنا چاہیے۔ مولا نے فرمایا الا وان ھذا اليوم یوم جعلہ اللہ لکم عیدا، فرمایا متوجہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، سنو کہ یہ وہ دن ہے جس دن کو اللہ نے تمہارے لیے عید بنایا ہے، اہل ایمان کے لیے عید بنایا ہے۔ وَجَعَلَكُمْ لَهُ أَهْلًا، اور اللہ نے تمہیں اس دن کے لیے اہل قرار دیا ہے، خدا نے عید کے اہل بنایا ہے تمہیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ، لہٰذا اس دن میں تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا۔ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور اس دن میں رب سے دعا کرو، اللہ کو پکارو اور وہ تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ اسی من لا یعذر الفقی کی پہلی جلد میں امام رضا علیہ السلام سے بھی ایک حدیث مبارک ہے۔ آقا نے فرمایا انما جعل یوم العید، انما جعل یوم الفطر العید لیکون للمستمعین، لیکون للمسلمین مجتمعا، فرمایا کہ اس یوم الفطر کو روز عید اس لیے بنایا گیا تاکہ سارے مسلمان اس دن میں اکٹھے ہوں، یجتمعون فیہ، سارے جمع ہوں، یبرزون للہ، اور اس دن میں اللہ کے لیے نکلیں، فیمجدونہ علی ما من علیہم، اور خداوند عالم نے جو احسانات کیے اس بندے پر، وہ اس دن ان احسانات میں اس رب کی تمجید کریں، اس کی بزرگی کو بیان کریں، اس کی کبریائی کو بیان کریں۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 98 میں امام ہادی علیہ السلام کی حدیث مبارک موجود ہے۔ آقا نے فرمایا انما الاعیاد اربعۃ للشیعہ، کہ شیعہ کے لیے، ہمارے شیعوں کے لیے 4 عیدیں ہیں، الفطر والاضحیٰ والغدیر والجمعہ۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں یہ شیعوں کی عیدیں ہیں، عید الفطر، عید القربان اور عید غدیر اور جمعہ، اس کو بھی امام علیہ السلام نے اہل ایمان کے لیے، شیعوں کے لیے عید کہا ہے۔ ثواب الاعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ آقا نے فرمایا من احیا لیلۃ العید و لیلۃ النصف من شعبان لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو شخص شب عید کو اور شب نیمہ شعبان کو شب بیداری کرتا ہے، رات جاگ کر گزارتا ہے، اس پہ شرط کہ رب کی معصیت میں نہ ہو، اس کی اطاعت میں ہو، تو فرمایا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، قیامت کے دن جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے،
یہ 2 راتوں کو جاگنے والا اس کا دل قیامت کے دن بھی زندہ ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث مبارک نقل کی ہے کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ اذا کان اول یوم من شوال ناد مناد ایھا المؤمنون اغدوا الی جوائزکم۔ سرکار فرماتے تھے کہ جب یکم شوال آتی ہے، جب عید الفطر کا دن آتا ہے، تو ایک منادی رب کی طرف سے ندا کرتا ہے، پکار کے کہتا ہے اے مومنو اغدو الی جوائزکم، صبح صبح نکلو اور آ کے اپنے انعامات لے لو، اپنے جائزے لے لو۔ پھر امام علیہ السلام نے جابر سے فرمایا کہ اے جابر، کہ وہ جو اللہ کے جوائز ہیں، جو رب کے انعامات ہیں نا، وہ انعامات کوئی ان دنیا کے بادشاہوں کی طرح کے انعامات نہیں ہوتے جو بادشاہ انعامات دیتے ہیں۔ یعنی امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ عید کا جو دن ہے، یہ اہل ایمان کے لیے وہ جو اس نے روزے رکھے ہیں ان کی قبولیت پر رب کی طرف سے جائزہ اور انعامات کو وصول کرنے کا دن ہے۔ کافی شریف کی جلد نمبر 4 میں امام محمد باقر علیہ السلام نے عبداللہ ابن دینار سے فرمایا یا عبداللہ ما من عید للمسلمین اضحیٰ و فطر الا وهو یجدد لآل محمد فیہ حزنا۔ فرمایا اے عبداللہ ابن دینار، جب بھی عید الفطر یا عید قربان آتی ہے تو اس میں آل محمد کا غم بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے پوچھا آقا وہ کیوں؟ فرمایا لأنہم یرون حقہم فی ید غیرہم، اس لیے کہ امام دیکھتے ہیں کہ ہمارا حق، یعنی حق حکومت، حق خلافت، حق ولایت، وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غیروں نے غصب کر لیا۔ عید الفطر، عید پڑھانے کا حق جو ہے وہ امام معصوم کو ہے، اور امام فرماتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اموی اور عباسی ہمارے اس حق پر قابض ہو گئے تو پھر یہ چیز سبب بنتی ہے کہ ہمارا غم جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ مومنین کرام، یہ روز عید در حقیقت یہ آل محمد کی عید ہے، یہ اہل بیت کے لیے روز عید ہے۔ جو دعا آپ قنوت میں پڑھتے ہیں نماز عید کے قنوت میں، جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا، مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا، لیکن پیغمبر کے لیے خداوند عالم نے ذخیرہ قرار دیا، اس کو شرف قرار دیا، کرامت اور زیادتی نعمات میں قرار دیا، انعامات اور احسانات میں قرار دیا۔ خداوند عالم اس عید کو ہمارے تمام اہل ایمان کے لیے مبارک قرار دے، اور ہماری حقیقی عید وہ تبھی ہوگی جب یوسف زہرا صلوات اللہ علیہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا، اور خدا سے دعا ہے کہ پروردگار وہ دن جلد لائے کہ جب قائم آل محمد علیہ السلام کی اقتداء میں نماز عید اہل ایمان ادا کریں اور حقیقی خوشیاں اہل ایمان کو نصیب ہوں یوسف زہرا کے دیدار سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔